کٹور پہاڑیوں پر گھنے جنگلوں کا راج تھا۔ خاموشی کے عالم میں ڈوبا یہ علاقہ بڑا ہی پرسکون معلوم ہوتا تھا۔ اس جگہ آنے کے بعد معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ شور نامی کوئی بلا بھی دنیا میں وجود رکھتی ہے۔ یہ ایسا ہی ایک علاقہ تھا جہاں پکی سرمئی روڈ بچھا ہوا تھا۔ ون وے روڈ ضرور تھا مگر کھلا تھا اور خطرناک موڑوں سے بھی پاک تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ اپنی نیلی پولیس کی وردی میں ملبوس اپنی سرکاری گاڑی میں انہی سڑکوں پر بے فکر سا اوپر کی طرف آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ موسمی سرما کی ہلکی دھوپ اسے بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ گوگل میپ کو دیکھتے ہوئے اس چڑھائی پر مڑ گیا تھا جہاں کی تفتیش کرنے کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ اب وہ اس بڑے سے فارم ہاؤس کے سامنے آ رکا تھا۔ وہ اپنی سرکاری گاڑی سے نیچے اترا۔ اب اس کا رخ اسی فارم ہاؤس کی طرف تھا۔ فارم ہاؤس ویران پڑا تھا۔ وہ فارم ہاؤس جو کسی زمانے میں بڑا خوبصورت تصور کیا جاتا تھا، وہ اب خاموش عبرت کا نشان بنا ہوا تھا۔ قہر، طول اور جالوں میں اٹا وہ فارم ہاؤس اب مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی کو آس پاس نہ پا کر وہ پھر گاڑی میں بیٹھا اور اسی راستے پر آگے چلتے ہوئے وہ ایک قصبے میں داخل ہوا۔ قصبے والے لوگ سرکاری پولیس کی گاڑی دیکھ کر چونکے تھے۔ سرکاری گاڑی رکی تو آس پاس کھڑے لوگ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ پولیس کی نیلی وردی میں ملبوس شیر دل بہت شاندار لگ رہا تھا۔ وہ اسی اعتماد سے گاڑی سے اترا اور انہی لوگوں کی طرف گیا۔ ہاتھ میں لیدر کا بیگ پکڑے، آنکھوں میں سن گلاسز اور اس کی جسامت سے جھلکتا کمال کا روب۔ زینیا کے بتانے پر وہ اس جگہ آیا تھا۔ زینیا نے بتایا تھا کہ اوپل کی کوئی دوست یہاں سے گم ہو گئی تھی 5 سال پہلے۔ تو مطلب یہی تھا کہ ادھر کوئی جرم تو ہوا تھا جس کا نشان وہ ویران فارم ہاؤس ہے۔ شیر دل کی نظروں میں اوپل ویسے ہی مشکوک تھی۔ تبھی وہ سوچ رہا تھا کہ یہ محض گمراہ کرنے کی کوشش ہو، مگر یہاں کے لوگ تو کچھ چھپا رہے تھے جس کی وجہ سے شیر دل کی حس اسے پیغام دے رہی تھی کہ اوپل کی بات میں کچھ تو صداقت ہے۔ یہ کوٹلی ستیا تحصیل کا چھوٹا سا قصبہ تھا۔ ادھر گلیات ہوتی ہیں جو مرکزی شہروں سے نکل کر یہاں وہاں گلیاں نکلتی ہیں اور آس پاس کے چھوٹے بڑے علاقے جڑے ہوتے ہیں۔ اوپل کا قبائلی گاؤں بہت اوپر تھا۔ تبھی شیر دل یہ سوچ رہا تھا کہ اوپل کا اس لڑکی سے کیا تعلق ہو سکتا تھا۔ وہ ایک کونے پر تھی، یہ گمشدہ لڑکی ایک کونے پر، پھر یہ کہاں ملی ہوں گی؟ شاید ساتھ اسکول میں پڑھتی ہوں، کیونکہ اسکول ان علاقوں میں ایک ہی ہوتا تھا۔ شیر دل اس اسٹیٹمنٹ کو مان کر ہی یہاں آیا تھا۔ وہ اس جگہ پہلے اوپل کے اس سوتیلے باپ سے بات کے سلسلے میں آیا تھا، مگر اب وہ اس لڑکی کو ڈھونڈنے آیا تھا جس کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ لوگوں تک پہنچا تو سب کو سلام کر کے سیدھا مدعے پر پہنچا۔ یہ جو بڑا فارم ہاؤس ہے، مجھے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جو سچ سچ بتائے گا وہی ادھر کھڑا رہے، باقی یہاں سے جا سکتے ہیں۔ شیر دل کے کہتے ہی سارے وہاں سے واپس جانے لگے۔ کوئی اس فارم ہاؤس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی ایک دکان سے نکل کر آنے والا نوجوان لڑکا شیر دل کی طرف آیا۔ یہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا سر، آپ واپس چلے جائیں۔ وہ نوجوان لڑکا بول رہا تھا۔ مگر ایسا کیوں؟ ایسا فارم ہاؤس میں کیا ہے جو کوئی اس کی بات نہیں کرنا چاہتا؟ اس کا مالک یہاں کا کرتا دھرتا بندہ ہے۔ کسی نے بھی اس کے خلاف کچھ بولا تو ظاہر ہے ان غریبوں کو ڈر لگتا ہے۔ میں بھی غریب ہی ہوں اور میں بھی آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نوجوان کے کہنے پر شیر دل نے سر ہلایا۔ صحیح، میں سمجھتا ہوں۔ ویسے نام کیا ہے تمہارا؟ شیر دل نے پوچھا تو وہ بولا، حبیب اللہ، میں اس فارم ہاؤس کا مینیجر رہ چکا ہوں۔ اس نوجوان کے کہتے ہی شیر دل چونکا تھا۔ عام دیہاتی لوگوں والا پینٹو پن اس میں نہ تھا، شاید اسی مینیجر کے طور پر یہ کام کرنے کی وجہ سے۔ تبھی شیر دل کو تھوڑی امید بندھی۔ تو مجھے بتاؤ، کچھ ہوا تھا وہاں؟ میں آپ کو بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس رات ایک لڑکی پر قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ لڑکی اسی قصبے میں رہتی تھی، یہاں سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ اس رات بہت سارے بھیڑیے اچانک کہیں سے آ گئے جس نے اس بیچاری پر حملہ کر دیا، پھر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اور کوئی بات؟ اسے ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ سروائیو نہ کر سکی۔ تو بہتر ہے آپ یہ کیس بھول جائیں، جتنے لوگ آئے سب ایسے ہی چلے گئے۔ کہتے ساتھ ہی وہ چلا گیا، مگر شیر دل الجھا تھا۔ وہ مزید سراغ کے لیے ہسپتال کے لیے نکلا۔
کوٹلی ستیا میں مرکزی ہسپتال تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ہسپتال اس علاقے میں نہ تھا۔ تبھی وہ ڈاکٹر سے تفتیش کرنے لگا۔ لوکیشن کا ڈسکرپشن دے کر شیر دل نے جب اس لڑکی کا پوچھا تو ڈاکٹر حیران ہوا۔ میں اس ہسپتال میں پچھلے 7 سال سے ڈاکٹر ہوں، جب یہ محض 6 کمرے پر مشتمل تھا، اور اب یہ اتنا بڑا ہسپتال ہو گیا ہے، مگر ایسا کیس میں نے کبھی ہینڈل نہیں کیا، اور جہاں تک میرے علم میں ہے، بھیڑیے اس علاقے میں تو ہیں ہی نہیں، گیدڑ ہیں، مگر انہوں نے کبھی انسانوں پر حملہ نہیں کیا۔ شیر دل نے ڈاکٹر کی بات سنی تو اسے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا۔ کچھ عجیب ادھر ہوا تھا جس کی پردہ داری کی جا رہی تھی۔ وہ اسلام آباد واپس جانے لگا۔ اس لڑکی کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت تو نہ مل سکا، مگر شیر دل کو ہسپتال سے اس لڑکی کا چھوٹا سا ثبوت ضرور مل گیا تھا۔ وہ واپس آ رہا تھا جب کچھ سوچ کر اس نے نائل کو کال ملائی۔ وہ اسے اوپل اور اس کے دوست کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہاں سے نائل نے کال اٹھائی۔ ہاں شیر دل، بولو۔ شیر دل نے کہا، سر آپ کے حکم پر میں اس لڑکی... ابھی وہ اسے اپنے سفر کی تحقیقات کا بتا رہا تھا کہ نائل اسے ٹوکتے ہوئے بولا، شیر دل، کل جو میں نے نمبر دیا تھا اسے ڈیلیٹ کر دو اور اس کی جاسوسی نہ کرو۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی اور میں اس وقت کام میں بزی ہوں، تو فری ہو کر کال کروں گا۔ رکھائی سے کہتے ہوئے نائل نے فون کاٹ دیا۔ شیر دل کو عجیب لگا کیونکہ رات وہ کچھ کہہ رہا تھا، ابھی تو اس نے نائل کے کہنے پر اوپر کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنی طور پر تحقیقات جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ نائل سر کے کہنے سے پہلے اوپل کی جاسوسی کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کیس میں نہ ہو کر بھی اسی کیس کا حصہ لگتی تھی۔ یہ کیس اب پیچیدہ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ذہن پر چٹکی بجتے ہی نائل نے فیصلہ کیا اور زینیا کو پورا نظر انداز کرتے ہوئے وہ گھر سے نکلا۔ نائل ابھی جلدی سے سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس کے پاس شیر دل کی کال آئی۔ وہ چونک کر اپنی مٹھی میں جکڑے فون کو دیکھ کر اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ کل اس نے اوپل کے جاسوسی پر شیر دل کو لگا دیا تھا۔ اسے اس بات کا خیال ہی نہ رہا تھا کہ اس نے جاسوسی شروع کی ہو اور کوئی سراغ مل گیا ہو تو نہیں، اسے روکنا ہوگا۔ تبھی وہ اب اپنی اس بے وقوفی پر پچھتا رہا تھا۔ نائل اس مسئلے کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا، تبھی وہ پریشانی میں فلیٹ سے نکلا۔ شیر دل کو کہیں شک نہ ہو جائے۔ ذہن میں اس کے اور بہت ساری چیزیں چل رہی تھیں، جس میں ایک شیر دل کے حوالے سے بھی بات آ گئی۔ زینیا نے نوٹ کیا تھا نائل کچھ دنوں سے بہت عجیب طریقے سے بیہیو کر رہا تھا، عجیب چڑچڑاپن، بے چینی سی کیفیت اس کی، مگر وہ تھا کہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا۔ زینیا بھی انتظار کر رہی تھی کہ وہ خود کچھ بولے، مگر زینیا نے دیکھ لیا تھا وہ کچھ نہیں بول رہا تھا اور بولے گا بھی نہیں۔ ان دنوں اس کی روٹین اچانک تبدیل ہو گئی تھی۔ نہ کسی کی کال اٹھاتا، ہر وقت کاٹتا رہتا، چڑھ کر وہ بات کرنے نیچے چلا جاتا، نیچے جاتا تو غائب ہو جاتا، دیر سے آتا تو زینیا اس سے کچھ بھی پوچھتی تو آ کر بلا وجہ غصہ کرتا۔ نائل جانے کیا برداشت کر رہا تھا جو زینیا کو اس کی حالت قابل رحم لگتی، مگر وہ ایسا پتھر تھا جس پر کوئی اثر ہی نہ ہو رہا تھا۔ زینیا اس سے ڈھکے چھپے الفاظ میں وجہ پوچھ بھی چکی تھی، مگر وہ تھا کہ کچھ بتانے پر ہی نہ تھا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب نائل ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نکسک سے تیار ہوا کھڑا تھا، جبکہ خلاف معمول زینیا آج بیڈ پر لیٹی بڑی محبت سے اپنے شوہر کو تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ نائل یوں ہی سنجیدہ تیوروں کے ساتھ اپنے کف سیٹ کر رہا تھا۔ اب کف لنکس لگا کر وہ اپنا کالر سیٹ کر رہا تھا، پھر صنوبر کی لکڑی سے بنی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے نہ جانے کتنے شیشے کے پرفیومز میں سے ایک پسند کر کے اس نے اپنی گردن پر اسپرے کیا۔ پرفیوم کے شیشے سے نکلتے خوشبو کے فوارے کمرے میں پھیل گئے تو مہک ہر سو پھیل گئی۔ شیشی رکھتے ہوئے نائل کی نظر بھٹک کر زینیا کی طرف گئی جو یوں ہی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ کو؟ وہ بنا آنکھیں جھپکائے اسے دیکھتے بولی۔ کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو زینیا نے اتنے دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی۔ ایسے ہی، وہ یوں ہی اسے آئینے کے عکس میں دیکھتے بولی۔ نائل اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتے بولا، آئی گیس میں نے غلط سوال پوچھ لیا تھا، مجھے پوچھنا چاہیے کہ تم کیا سوچ رہی ہو؟ آپ کے بارے میں؟
زینیا نے کہا تھا۔ اتنی پہیلیاں کیوں؟ کیونکہ میں خود پہیلیوں میں الجھی ہوئی ہوں۔ کس الجھن میں الجھی ہو؟ نائل اب اپنی تمام توجہ اس کی طرف دیتے اس کے پاس آیا تھا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے کہا تھا، کیا ہوا ہے زینیا؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ زینیا نے تو بدو پوچھا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں، نائل نے چمک کر اس کو دیکھتے کہا۔ شاید بہلانا چاہ رہا تھا مگر زینیا یوں ہی سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ سے نہیں پوچھوں گی، جب آپ مناسب سمجھیں تب مجھے بتا دیجیے گا، مگر ہمارے ساتھ ایسے روکھے تو نہ رہے نائل۔ میری زندگی میں کچھ اندھیرے کونے ہیں زینیا، جہاں میں جانے کے خیال سے بھی سہم جاتا ہوں، نائل نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، پھر زینیا کو دیکھتے ہوئے اس کو محبت سے تسلی دینے لگا۔ مجھے کچھ وقت دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نائل کی بات سن کر زینیا نے بھی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، نائل آپ یاد رکھیں میں ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ بس پریشان نہ ہوں۔ جانتا ہوں زینیا، نائل کہہ کر اٹھا اور پھر آئینے میں اپنی تیاری دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، آج ناشتہ نہیں کرواؤ گی؟ تو زینیا مسکرا کر باہر کی طرف اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی نائل کے چہرے پر اچانک سنجیدگی آئی تھی۔ آئی ایم سوری زینیا، زندگی کے کچھ راز ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کسی کا ساتھ نہیں ملتا۔ پھر تم تو میری بیوی ہو، کیسے وہ سب برداشت کرو گی جو مجھ سے خود برداشت نہیں ہو رہا؟ وہ یوں ہی سوچ رہا تھا جب زینیا کی آواز آئی، آئیں ناشتہ لگ گیا ہے؟ تو نائل نے پھر سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ اوڑھی اور کہا، آیا ونڈر وومن؟ وہ آج شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ ایک نئی زندگی اس نے شروع کی تھی اور وہ اکیلے بیٹھی اس خوشی کا جشن منا رہی تھی۔ اس کی ٹیبل کے آگے پیسٹری اور کیپچینو رکھی ہوئی تھی جس سے گرم بھاپ اڑ رہی تھی۔ وہ گمسم سی لوگوں کی چہل پہل کو دیکھ رہی تھی جب اس کی نظر بھٹک کر ایک شناسا سے چہرے کی طرف پھیل گئی۔ یہ کیا کر رہا ہے یہاں؟ اوپر اس کو دیکھ کر منہ پھیرنے لگی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ کوشش اس کی یہی تھی کہ وہ شخص اسے نہ دیکھے، مگر برا ہوا کہ کسی نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ مجھ سے چھپ رہی ہو؟ وہ اسی کی آواز تھی۔ تبھی اس نے موڈ سیٹ کرتے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بس اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اوپل نے اسے نظر انداز کرتے کہا، مگر وہ بے تکلفی سے اس کے ساتھ سیٹ پر آ بیٹھا۔ مگر میں اکیلے نہیں رہ سکتا۔ تبھی اپنی اتنی پیاری دوست کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یوں ہی شرارت سے بول رہا تھا، پلیز شیر خان خاموش ہو جاؤ، مجھے یہ چڑچڑ پسند نہیں۔ اوپل نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، میں تو بس اپنی دوست کو کمپنی دینے آیا ہوں۔ وہ یوں ہی بدستور بولا تھا، میں کب دوست بن گئی تمہاری؟ ارے بات تو دوستی سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ یوں ہی بنا پوچھے اس کی پیسٹری سے ایک بائٹ کھاتے بولا، مجھ سے کوئی ایسے بات نہیں کر سکتا شیر خان۔ اوپل نے مضبوطی سے کہا، مگر میں کر سکتا ہوں، آخر ہم دوست ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ شیر دل نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا، اور یہ تمہیں کس نے کہا؟ وہ رکھائی سے بولی، میں تو بس تمہارے جیسچر دیکھ رہا ہوں، یو نو باڈی لینگویج۔ شیر دل نے پیسٹری کا ایک اور بائٹ لیتے کہا، تو میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ اوپل حیرانگی سے پوچھنے لگی، یہ جھجکنا، شرمانا، نظریں چرانا، یہ تو تب ہوتا ہے نا جب دوست دوست سے بڑھ جائے۔ اعتماد سے شیر دل نے کہا تھا، مگر کوئی ناقابل برداشت ہو جائے تب بھی انسان اسے نظریں چراتا ہے، اسے جان چھڑواتا ہے۔ اوپل نے اسے آئینہ دکھاتے کہا، ہاں گڈ، تمہیں پتا ہے ایک دن ہماری شادی ہوگی۔ وہ شرارت سے بولا تھا، کیا؟ اوپل حیرانی سے بولی تھی، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تم سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اوپل اپنا پرس اٹھا کر اٹھنے لگی، شرط لگاؤ گی؟ وہ یوں ہی اسے چڑھانے کو بولا تھا۔ اوپل جو اٹھ کر جانے لگی، ہاتھ میں اپنا کیپچینو کا کپ لیتے اس نے شیر دل سے کہا، تم صرف سپنا دیکھ سکتے ہو، تم ڈھیٹ بگڑے ہوئے بدتمیز انسان ہو۔ اوپل کہہ کر چلی گئی، مگر شیر دل وہیں بیٹھا اس کی چاکلیٹ پیسٹری کھانے اور اسے جاتا دیکھنے لگا۔ اوپل بنا مڑے اسی بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ آج سنڈے تھا۔ نائل صبح سے ہی اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ یہ اس کی روٹین تھی۔
سنڈے کو وہ باہر کم جاتا تھا۔ سارے دن کی تھکاوٹ وہ آج گھر بیٹھ کر اتارتا تھا۔ شام کو وہ میٹرو وغیرہ جا کر سودا لے آتا تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب نائل لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ آہل یہاں وہاں کھیلتا پھر رہا تھا۔ زینیا کپڑے دھو رہی تھی۔ وہ کام میں لگی تھی مگر اس کا دھیان ان دونوں پر ہی تھا۔ نائل کے موبائل پر بار بار کسی کی کال آ رہی تھی مگر وہ فون کاٹ کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ آج کل نائل کو بہت زیادہ کالز آنے لگی تھیں جنہیں وہ گھر پر سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ فون لے کر ایسے ہی نیچے چلا جاتا، پھر دیر سے واپس آتا۔ زینیا کو نائل کا مزاج اب عجیب لگتا تھا مگر وہ کچھ کہتی نہیں تھی، بس خاموشی سے سب کچھ اکیلے برداشت کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ نائل کو دیکھ رہی تھی جس کو ایک نمبر سے بار بار کالز آ رہی تھیں اور وہ کاٹ رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اتنی ناراضگی اور چڑنے کے تاثرات تھے کہ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا۔ زینیا یوں ہی کپڑے نچوڑ کر کپڑوں سے پانی نکال رہی تھی۔ نائل خاموش بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ آہل کھیلتے ہوئے نائل کی ڈیسک پر آ گیا جس پر رکھے پین سے وہ کھیل رہا تھا۔ کھیلنے کے دوران وہ باکس اچانک آہل کے پاؤں پر آ گرا اور آہل نے رونا شروع کر دیا۔ نائل جو فون سے پہلے ہی چڑا بیٹھا تھا، آہل کے رونے پر الگ چڑھ کر اس نے آہل پر ہاتھ اٹھا دیا مگر مارنے سے پہلے ہی زینیا چلائی، نائل رک جائیں! اور نائل کا ہاتھ ہوا میں ہی کہیں تھم گیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، نائل کو اب پچھتاوا ہو رہا تھا۔ زینیا مشین بند کر کے اندر آئی جبکہ آہل بھاگتا ہوا ماں کے دامن میں چھپ گیا۔ زینیا نے آہل کے پاؤں کو سہلا کر اسے سکون پہنچایا، پھر دوپٹہ پہنا، موبائل اٹھایا اور آہل کو گود میں اٹھا کر باہر جانے لگی مگر کچھ سوچ کر رکی اور نائل سے مخاطب ہوئی، نائل آپ کو پتہ ہے ہمارے محلے میں ایک ان پڑھ جاہل شخص تھا اور اتنا وحشی بھی کہ اپنے بچوں کو مارتا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی بچوں کو مارتے ہیں؟ شاید جاہل ان پڑھ لوگ، مگر آج پتہ چلا پڑھے لکھے لوگ بھی جاہلوں سے کم نہیں ہوتے۔ زینیا مڑنے لگی مگر رک کر بھی نائل سے بولی، نائل آہل بچہ ضرور ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی عزت نہیں۔ مجھے لگتا ہے مجھے کچھ دن پاپا کے پاس چلے جانا چاہیے کیونکہ آپ کو اسپیس کی ضرورت ہے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی زینیا، میں جو کر سکتی ہوں میں وہ کروں گی نائل۔ پھر بنا کچھ کہے زینیا نے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نائل نے غصے میں ڈیسک پر مکہ مارا اور فون پر اسی کا نمبر ملایا جس کی طرف سے وہ چڑا ہوا تھا۔ ابھی اس کی کال اٹھائی گئی کہ وہ برس پڑا، تمہیں منع کیا ہے نا کہ جب میں گھر میں ہوا کروں تو مجھے کالز کر کے تنگ نہ کیا کرو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات؟ وہاں سے جو بھی کہا گیا نائل کو اس نے اور زیادہ سراغ پا کر دیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور میری بات دھیان سے سنو، میں اب یہ چیز برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ نائل نے فون کاٹ کر ڈیسک پر پٹکا اور کوہنی ڈیسک پر رکھے وہ اپنا سر مسلنے لگا۔ ظاہر ہے ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ اچانک اتنا سب ہو گیا تھا اور وہ یہ سب کیسے سنبھالتا اور کیسے سنبھال رہا تھا یہ بھی وہی جانتا تھا۔ تبھی چڑھ کر اس نے آہل پر ہاتھ اٹھا لیا جبکہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، بس ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جس میں انسان کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی مگر وہ کر جاتا ہے، ہوش میں بھی اور نادانستگی میں بھی۔ بس یہی آج نائل کے ساتھ ہوا اور یہاں تک آنے کی نوبت بھی نائل کی اپنی وجہ سے ہی ہوئی تھی کیونکہ یہ حالات بھی اس کے پیدا کیے ہوئے تھے، تبھی وہ شرمندہ تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ آہل سے وہ ہمیشہ ہی زیادتی کر جاتا تھا، اس کا پچھتاوا اسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ تبھی وہ کچھ سوچ کر چیئر سے اٹھا تھا اور بالکنی میں آیا۔ زینیا نیچے آہل کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ آہل بلی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، زینیا اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ نائل کو وہ ہر رات آہل کی ویڈیوز دکھاتی تھی مگر نائل کو کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی۔ آہل غلط وقت پر پیدا ہو گیا تھا جس کا غصہ نائل کو آج بھی تھا، مگر تھا تو اس کا اپنا ہی بیٹا اور لختے جگر بھی۔ تبھی وہ اب شرمندہ ہو رہا تھا اور پھر وہ اندر آیا، کمرے میں پڑا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی لے کر وہ گھر بند کر کے نیچے آ رہا تھا اور پھر وہ بلاک سے باہر نکل آیا۔ نائل نے دور اپنی بیوی کو دیکھا جو بظاہر آہل کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی مگر نائل دیکھ سکتا تھا وہ اندر سے بہت پریشان تھی۔
مگر مسئلہ یہ تھا کہ نائل اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس اسپیچ کی تلخی کو وہ ایک ہی طرح سے غائب کر سکتا تھا۔ تبھی وہ ان کی طرف آیا اور آہل کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور مسکرا کر اپنے ہاتھ پھیلا کر آہل کو بلایا۔ آہل، آؤ پاپا کے پاس۔ نائل کے کہنے پر آہل اپنی انگلی منہ میں ڈال کر زینیا کو دیکھنے لگا تو زینیا نے بھی آہل سے کہا، ہاں بیٹا جاؤ پاپا کے پاس۔ زینیا کے کہتے ہی آہل دوڑتا ہوا نائل سے لپٹ گیا۔ نائل نے اس کے گال پر چوما اور پھر اسے گود میں اٹھا کر وہ زینیا کے پاس آیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے گاڑی کی طرف لایا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی مگر خاموشی کی آپس میں ہوئی گفتگو سے ان دونوں کی صلح ہو گئی تھی۔ تبھی وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے اور یوں ہی باہر کی طرف چل دیے، جبکہ ان کے پیچھے بالکنی میں کھڑا ایک وجود جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ نائل تیار ہو چکا تھا۔ زینیا نے کل رات سے نائل سے کوئی ایکسٹرا بات نہ کی تھی اور نائل نے یہ بات بھی نوٹ کی تھی، مگر وہ جانتا تھا زینیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ تبھی وہ آرام سے ناشتہ کر رہا تھا، مگر زینیا کے فون پر کال آئی۔ اتنی صبح کوئی اسے فون نہیں کرتا تھا۔ تبھی نائل چونکا تھا۔ وہ یوں ہی ناشتہ بناتے ہوئے فون کو اٹھا کر کندھے کے سہارے کان سے لگا کر ہاتھوں سے کاموں میں مصروف تھی۔ السلام علیکم پاپا۔ زینیا کے کہنے پر نائل کے سنجیدہ تاثرات بدلے۔ پاپا کے علاوہ کسی اور کا فون ہوتا تو شاید وہ غصہ ہوتا۔ تبھی وہ چپ چاپ ناشتے میں لگ گیا۔ زینیا یوں ہی باتوں میں مصروف رہی۔ جی پاپا، میں کچھ دنوں کے لیے آنا چاہتی ہوں، تو بس آفس سے جلدی چھٹی لے کر میں لاہور آ جاؤں گی، پھر وہاں آپ سے تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ زینیا نے کہا تو نائل چونکا تھا اور ناشتہ چھوڑ کر زینیا کی طرف آیا۔ تم کہیں نہیں جا رہی زینیا، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ میں نے آپ سے کل ہی بات کی تھی، کچھ دن اکیلے رہیں گے تو آپ پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور مجھ پر بھی۔ میں تنگ آ گئی ہوں نائل اسی روٹین سے۔ آپ صحیح بات نہیں کرتے، بات بات پر چڑھنے لگتے ہیں، ہر وقت آپ کو اپنی منمانی کرنی ہے۔ مجھے اس سب سے کچھ دنوں کے لیے نجات دے دیں۔ زینیا نے اپنی وجہ بتائی مگر نائل ویسے ہی ڈٹا رہا۔ میں نے کہہ دیا نا تم نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، نائل کہہ کر ڈائننگ ٹیبل پر پڑا اپنا سامان اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ یہ ایک روب تھا جو زینیا کو ناگوار گزرا اور وہ آفس کے بجائے سیدھا لاہور کے لیے تیاری کرنے لگی۔ عرفان مریم کو واپس گھر چھوڑ آیا، پھر واپس فلیٹ میں آیا اور زینیا کو لاہور لے جانے لگا۔ زینیا چاہتی تھی کہ نائل کچھ اپنے اندر چینج لائے۔ اتنا سال وہ برداشت کرتی رہی تھی۔ نائل پھر کبھی غصے میں آہل پر یا اس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ یہ سنگین غلطی پہلی بار نائل سے ہوئی تھی۔ اسے احساس نہ دلایا گیا تو اس کی ہمت اور بڑھ سکتی تھی۔ زینیا اسی بات کا احساس دلانے کے لیے پہلی بار نائل کی بات کے خلاف جا کر لاہور آئی تھی۔ جہانگیر صاحب زینیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ زینیا شادی کے بعد جہانگیر صاحب کے پاس بہت کم آتی تھی، مگر کالز پہ وہ ہر وقت اپنے پاپا سے رابطے میں رہتی تھی۔ زینیا کی عادت نہیں تھی کہ وہ اپنے اور نائل کی باتیں انہیں بتائے۔ تبھی وہ نارمل سے انداز میں جہانگیر صاحب سے ملی، مگر جہانگیر صاحب بھی زینیا کے باپ تھے۔ زینیا کے اچانک آنے سے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہوا تھا ان دونوں کے بیچ، مگر مناسب نہ سمجھ کر جہانگیر صاحب نے زینیا سے کچھ نہ پوچھا۔ شام کا وقت تھا جب نائل نے زینیا کو فون کر کے کہا کہ وہ آفس سے نکلا ہے، تو زینیا نے بتایا کہ وہ لاہور آ چکی ہے، 3-4 دن یہیں رہے گی۔ تو نائل کو غصہ آیا۔ زینیا، تمہیں میں نے منع کیا تھا، پھر بھی تم نے اپنی منمانی کی، یہی محبت تھی تمہاری؟ میری بات کے اوپر اپنی ضد کو ترجیح دی۔ میں نے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے زینیا، مجھے عادت ہے۔ اگر تم نے بھی یہ عادت اپنانا شروع کر دی نا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اگر تم میرے گھر پہنچنے سے پہلے گھر نہ پہنچی تو جو بھی برا ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، یاد رکھنا یہ بات۔ نائل نے کہہ کر فون کاٹ دیا۔ اس نے تو آج بھی زینیا کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ وہ جو سوچ کر آئی تھی، جو ہمت بنا کر آئی تھی، وہ سارا جوش ٹوٹ کر بکھر گیا۔ بات کے دوران جہانگیر صاحب بھی آ گئے مگر چپ چاپ رہے۔ زینیا فون کاٹ کر مڑی تو جہانگیر صاحب کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ زینیا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ میں تمہیں سمجھاتا رہا کہ تم نائل سے ضد نہ کیا کرو، مگر تم نے میرا سر جھکا دیا۔ نہیں پاپا، ایسی بات نہیں، اسے اپنی غلطی کا احساس دلانا ضروری تھا پاپا، زینیا نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ مگر بیٹا،
یہ ٹھیک طریقہ نہیں کہ تم شوہر کی بات کا مان توڑ کر اس کی مخالفت کرو اور اس کے خلاف جا کر کوئی قدم اٹھاؤ۔ تم اسے پیار سے سمجھا سکتی تھی، اسے اس کی غلطی کا احساس دلا سکتی تھی، مگر تم نے اپنے منہ سے نکلی ضد کو ترجیح دی۔ دیکھو زینیا، میں وہ باپ نہیں جو اپنی بیٹی کو جائز ناجائز ضدیں مان کر انہیں غلط راستے پر چلنے کے لیے سپورٹ کروں۔ مگر پاپا، نائل نے آہل پر ہاتھ اٹھایا، کل وہ مجھ پر بھی اٹھا سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں جنہیں ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں وہ اپنے سے کمزور کو مارتے پیٹتے ہیں، میں ایسے شخص کے ساتھ رہ سکوں گی؟ زینیا نے مدعا بتایا تو جہانگیر صاحب کی بات سمجھ میں آئی۔ بیٹا، میں پھر وہی کہوں گا کہ تم اسے پیار سے سمجھاتی تو وہ آئندہ کوئی بات ایسی نہیں کرتا۔ تو بس یہی تو کیا میں نے۔ میں چاہتی ہوں میں کچھ دن اسے دور ہوں تاکہ اسے خود احساس ہو اس چیز کا کہ جو اس نے کیا وہ غلط تھا۔ تم نے جو سوچا ہوگا وہ اپنی جگہ ٹھیک ہوگا، مگر تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں بیٹا۔ جب تمہارے پاس اسے بیٹھ کر سمجھانے کا آپشن تھا، جب تم اسے صحیح میں اور غلط میں فرق سمجھا سکتی تھی، تو تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس سے نائل کے دماغ میں شیطانی خیالات آئیں گے۔ مرد اپنے اوپر کسی عورت کی حکمرانی نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے پتا ہے میں خود مرد ہوں، تبھی تمہیں غلط کر رہا ہوں، مگر میں نائل کے نظریے سے سوچ رہا ہوں بیٹا۔ جو ایک بار انا میں جھک جاتا ہے نا، وہ پھر دوسری بار کبھی نہیں جھکتا، اور جو پہلی بار نہیں جھکتا بعد میں سے ہر بار جھکنا پڑتا ہے۔ یہی زندگی کا فلسفہ ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں میں نائل کو جیتنے دوں؟ زینیا نے دکھ سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیونکہ تم ہارو گی تبھی تو محبت فاتح عالم ٹھہرے گی۔ یہ بات یاد رکھو۔ ابھی اور بہت ایسے حالات سامنے آئیں گے جس میں تمہیں اپنی ضد، انا، کدورت، وسوسوں اور دھوکوں سے جیتنا ہے، مگر جہاں شوہر کی بات آئے تمہیں وہاں ہارنا ہے، کیونکہ نائل کی زندگی میں جو محبت ہے، اس ایک ادنا سی ہار سے تم اس محبت کی فاتح عالم ٹھہرو گی۔ تو اس کے سامنے ہار جاؤ اور ہر بار ہارو۔ تمہاری ہار حقیقت میں تمہاری جیت ہوگی، اور نائل کی جیت حقیقت میں نائل کی ہار ثابت ہوگی۔ بس تمہیں صبر کرنا ہے۔ اس نے یہ شرط رکھی ہے نا کہ تم اس کے گھر پہنچنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ۔ اس میں اس کی جیت اور تمہاری ہار ہوگی، تو یہ بات میری لکھ کر رکھو۔ آج تم واپس گئی نا تو وہ تمہاری جیت ہوگی اور اس کی ہار، کیونکہ اسے احساس ہو جائے گا کہ تم اس کے لیے جھک سکتی ہو۔ تمہارا جھکنا دیکھ کر وہ شرمندہ ہوگا اور پھر کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے تم پھر اس کے سامنے جھکو۔ بیٹا، میرا کام تھا سمجھانا، باقی تم خود عقل رکھتی ہو۔ میں تمہارے ہر صحیح فیصلے میں ساتھ ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ جہانگیر صاحب نے کہا اور اندر کی طرف چلے گئے، جبکہ زینیا وہیں کھڑی رہی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ، کیونکہ وہ نائل کی ضد کو اس بار جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ پکا سوچ کر بیٹھی تھی۔ نائل روڈ پر گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا، بے تاثر سنجیدہ چہرے کے ساتھ۔ شام کو عبدالقدوس کو اس کے مکان چھوڑ کر نائل تب سے اب تک پورے اسلام آباد کی سڑکوں پر گھوم چکا تھا۔ ٹھنڈ کے ساتھ دھند بھی پھیلی ہوئی تھی، ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی کے شیشے پر گرین وائپر چل رہے تھے۔ نائل کے فون کی بیٹری بھی بند ہو چکی تھی، مگر وہ گھر آنے پر تیار نہ تھا، کیونکہ وہ حقیقت سے ہمیشہ ہی آنکھیں چراتا تھا۔ اس کے من کے مطابق اگر کوئی چیز نہ ہو تو اسے خوف آتا تھا، تبھی وہ حقیقت سے نظریں چرا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر زینیا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھنے کی اسے عادت ہو چکی تھی۔ وہ زینیا کے بغیر اس گھر میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ کب تک یوں ہی سڑک پر گھومتا رہتا؟ آخر کب تک وہ اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہتا جو بلی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کیے یہ لاپ گاتا ہے کہ کوئی بلی شلی نہیں ہے؟ بہت بار آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت مٹتی تو نہیں۔ تبھی اب وہ فلیٹ کی طرف آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ حقیقت سے آنکھیں ملانے جا رہا تھا۔ تھوڑی ہمت جمع ہو گئی تھی، مگر پتہ نہیں وہ یہ سب دیکھ پائے گا کہ نہیں۔ رات کے قریب 12 بج رہے تھے۔ زندگی کا ایک نیا دن، نئی تاریخ نکلنے کو تھی، جو نہ جانے کون سی حقیقت سامنے لانے کو بے چین تھی۔ وہ فلیٹ میں اپنی سرکاری گاڑی کے ساتھ داخل ہوا تو نادانستہ اس کی نظر گھر کی بالکنی کی طرف گئی، جہاں بالکل تاریکی تھی، جیسے کوئی اس کے انتظار میں نہ بیٹھا ہو، جیسے کوئی اس کا منتظر نہ ہو، جیسے کوئی مکین ہی اس مقام میں نہ ہو۔ وہ تاریکی دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ تبھی اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں پھنسایا، پھر جیب سے لائٹر بھی نکالا اور لائٹر سے شمع جلا کر سگریٹ کو الاؤ دکھایا۔
وہ بہت کم سگریٹ پیتا تھا، محض مہینے میں 1-2 بار، مگر آج اس نے بہت بار سگریٹ کے کش لگائے تھے کیونکہ زینیا کو سگریٹ پسند نہ تھی۔ تبھی وہ غصے میں اتنی ساری پی چکا تھا۔ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے وہ ایسا ہی ضدی تھا۔ غصہ سر پر چڑھتا تو اسے کچھ سمجھ نہ آتا۔ اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کی بات کی مخالفت کرے تو وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کوئی اس کی بات کو رد کر کے اپنی چلائے تو اسے کیسی بے چینی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد پہلی بار زینیا نے ایسا کیا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد پہلی بار وہ اس کے خلاف جا کر اپنے پاپا کے پاس گئی تھی، اس کی اجازت کے بغیر۔ یہ احساس ہی اسے کھائے جا رہا تھا۔ تبھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ سگریٹ کے کش سے وہ اپنا ہر احساس دھوئیں کے ساتھ ہوا میں اڑاتا جا رہا تھا۔ تاریکی ماحول، سناٹا، خاموشی، ایسے کہ اسے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ دل کہتا تھا زینیا گھر میں موجود ہے، جو اب بھی ڈائننگ ٹیبل پر چیئر پر بیٹھی فکر مندی سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر دماغ کہتا تھا کہ زینیا پہلی بار اس کے خلاف گئی ہے، وہ اتنی آسانی سے واپس نہیں آ سکتی۔ تبھی وہ ڈر رہا تھا، مگر اوپر تو جانا تھا، اور آج رات اسے ایسے ہی گزارنی تھی۔ اتنی صاف حقیقت کو فیس کرنا اب تک کا سب سے مشکل کام اسے محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، دل اور دماغ کی آپس میں جنگ چھڑ گئی تھی، اور وہ میدان جنگ کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں فیصلہ ہونا تھا کہ دل حق پر تھا کہ دماغ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اب 2nd فلور پر پہنچا، اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کوریڈور میں مڑا تھا۔ ایک دروازہ چھوڑ کر دوسرے دروازے پر SSV نائل زیدی کی نمبر پلیٹ لگی تھی۔ وہ اس دروازے کے سامنے آ کھڑا ہو گیا، دل دھڑکتے ہوئے باہر نکلنے کو اچھلنے لگا۔ آخر وہ ہونے والا تھا جو ان گزرے سالوں میں پہلی بار ہونے والا تھا۔ ایک ڈپلیکیٹ چابی جو اس کے پاس ہر وقت ہوتی تھی، جو آج تک اس نے یوز نہیں کی تھی، کیونکہ دروازہ ہمیشہ زینیا ہی کھولتی تھی۔ یہاں بہت کم مریم، جو زینیا کے نہ پہنچنے کی وجہ سے کھولتی تھی۔ آج وہ چابی یوز ہونے والی تھی، مگر اب بھی دل گواہی دے رہا تھا، وہ اندر ہی ہے، اس کے انتظار میں بیٹھی ہے۔ تبھی اس نے اپنا کانپتا ہاتھ بیل کی طرف بڑھایا، مگر وہ ہمت جمع نہ کر سکا تو ہاتھ نیچے ہی لڑک گیا۔ اگر وہ واپس نہ آئی ہو تو اس کا سارا غرور پاش پاش ہو جائے گا۔ مگر دوسری ہمت پر اس نے بیل بجا دی، اور اگلے پل دروازہ کھلا، اور زینیا جو کب سے پریشان تھی نائل کے سینے سے لگ کر رو دی۔ مجھے معاف کر دے نائل۔ نائل کے لیے یہ سب کچھ اچانک تھا، تبھی وہ گڑبڑا گیا۔ ارے زینیا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ناراض ہیں نا مجھ سے؟ نہیں، مجھے کہاں حق ہے، تم اپنی جگہ صحیح تھی، مجھے پتا ہے غلطی میری تھی، میں مانتا ہوں، مگر مجھے برا لگا کہ تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی اور اپنی منمانی کی۔ تمہیں پتا ہے نا میں تمہارے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا، تو تم کیسے مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ اس کا سر کندھے سے اٹھا کر شکایتی نظروں سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شاید میں اپنی ضد میں بھول گئی تھی، I'm sorry۔ نہیں زینیا، نائل نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ ہمارے بیچ کب یہ سوری تھینک یو آنے لگا؟ ایک دن میں اتنا پرایا کر دیا؟ اچھا بس کریں، زینیا نے نروٹھے انداز میں کہا تو نائل کو اس کے انداز پر جی بھر کر پیار آیا۔ تمہیں پتا ہے تم میرا غرور ہو زینیا، مجھے لگتا تھا آج میرا غرور ٹوٹ جائے گا، مگر تم نے آج مجھے فتح کر لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو آئندہ مجھ سے کوئی شکایت ہو تو گلہ کرنا، مگر مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ نائل نے اسے محبت سے کہا تو زینیا کو اپنے پاپا کی بات یاد آئی۔ تمہیں اپنی ضد، انا، کدورت، وسوسوں اور دکھوں سے جیتنا ہے، مگر جہاں شوہر کی بات آئے تمہیں وہاں ہارنا ہے، کیونکہ نائل کی زندگی میں جو محبت ہے، اس کی ایک ادنا سی ہار سے تم اس محبت کی فاتح عالم ٹھہرو گی۔ تم اس کے سامنے ہار جاؤ اور ہر بار ہارو، تمہاری ہار حقیقت میں تمہاری جیت ہوگی، اور نائل کی جیت حقیقت میں نائل کی ہار ثابت ہوگی۔ ایسا ہی تو ہوا تھا۔ آج زینیا نے نائل کو فتح کر لیا تھا، اس کا غرور بچا لیا تھا۔ زینیا کے ایک بار جھکنے سے وہ نائل کی محبت کی فاتح عالم ٹھہر چکی تھی، بنا مقابلے کے اسے جیت مل چکی تھی۔ زینیا، میں آئندہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کروں گا، آفس کی ٹینشنز گھر سے دور رکھوں گا، تمہیں آئندہ مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ نائل نے محبت سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما، پھر اپنے سینے سے لگا کر کھڑا ہو گیا۔
ایک زینیا کے واپس آ جانے سے سارے کے سارے وسوسے اور خیالات نہ جانے کہاں اڑ گئے تھے۔ بس اب وہ تھا اور اس کی پناہوں میں زینیا، اور دونوں کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ، اور ان کے بیچ محض محبت۔ چلو اب ہٹو بھی، دروازے پر ہی تم شروع ہو گئی ہو، کیمرے میں واچ مین سب دیکھ رہے ہوں گے۔ نائل نے مسکرا کر کہا تو زینیا کو احساس ہوا، تبھی وہ ہڑبڑا کر نائل سے الگ ہوئی۔ آپ بھی نا۔ وہ ہنس کر دور ہٹی تو نائل اندر آیا اور دروازہ بند کیا۔ آج کی رات چند ان خوش نصیب راتوں میں سے ایک تھی جس میں ساون کی بدلیاں موتی لٹاتی پھر رہی تھیں، اور آسمان کو یہ حسین رات بہت پسند تھی۔ نائل اپنے آفس کے کاموں میں مصروف تھا جب اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی، جسے دیکھ کر اس کے نارمل تیوروں میں اچانک سنجیدگی آ گئی تھی۔ اس فون نے نائل کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ یہ فون نائل کو اذیت پہنچانے کی ہر کوشش کر رہا تھا، تبھی نائل اسے اگنور کر رہا تھا۔ کل سے وہ یہ کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی کال آئی تھی مگر وہ نظر انداز کرتا رہا۔ یہ مصیبت سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ تو نہ تھا، مگر وہ نہ جانے کیا سوچ کر اس چیز پر ڈٹا ہوا تھا، بنا یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ فلیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ رات ہوئی بارش کی وجہ سے تازہ تازہ ٹھنڈا موسم اسلام آباد پر اترا تھا، تبھی اس نے چاکلیٹ کلر کی لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھوں میں سن گلاسز اور چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ وہ فلیٹ میں آ رہا تھا جب سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ اوپل اپنی بالکنی کی دیوار پر بے خوف سی گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسا خوفناک منظر تھا! سیکنڈ فلور سے وہ نیچے گرتی تو سیدھا اوپر جاتی، اور اس کی موت اس کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہوتی، یہ نائل جانتا تھا۔ تبھی وہ اترتے ہی ڈرائیور کے سامنے اپنے فلیٹ میں جانے لگا، مگر ڈرائیور کے پارکنگ کی طرف جاتے ہی وہ اپنے سی بلاک کے کوریڈور سے نکل کر بی بلاک کی طرف آنے لگا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ کوئی اسے نہ دیکھے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ اوپر آیا تو اوپل کے فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ دروازہ جان بوجھ کر ہی اوپل نے کھلا رکھا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ایسی حالت میں اوپل کو دیکھ کر نائل اوپر ضرور آئے گا، اور وہ اندر آیا تو لاؤنج میں کھڑے ہو کر اوپل کو بلانے لگا۔ اوپل، اترو وہاں سے۔ مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ دیکھو، وہاں سے گر جاؤ گی، نائل نے اسے وہیں سے کہا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ بالکنی میں گیا تو کسی کی بھی نظر اس پر پڑ سکتی تھی، جو کہ ایک نئی مصیبت کو بلانے کے مترادف تھی۔ آئیں، بچا لیں مجھے، اوپل نے وہیں بیٹھے بے خوف سے انداز میں کہا۔ نائل نے اس کی شخصیت میں جنون دیکھا تھا جو اس کی جان لینے سے بھی گریز نہ کرے گا۔ عجیب جنونی لڑکی تھی وہ۔ دیکھو اوپل، میں آ گیا ہوں، تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے تو وہاں سے نیچے اتر جاؤ اور آؤ میرے پاس، ہم بیٹھ کر کچھ سوچ لیتے ہیں، نائل نے تحمل سے کہا تو اوپل وہاں سے اتری اور اندر آئی۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کبھی مجھے اگنور کیا تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا چل گیا، مگر آئندہ تم ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی، سمجھی تم؟ نائل نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ایسے ہی پیار سے بات کیا کرے نا مجھ سے۔ اوپل اس کے قریب آ گئی، پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی جیکٹ کی زپ کو پکڑ کر نیچے کرنے لگی۔ آخر میں بیوی ہوں آپ کی، مجھے بھی محبت کی ضرورت ہے جیسے آپ زینیا کو دیتے ہیں۔ نائل نے غصے سے اسے دور کیا۔ اپنے آپ کو زینیا کے برابر نہ سمجھو اوپل، تم اور زینیا کبھی برابر نہیں ہو سکتے، سمجھی تم؟ اس نے اپنی جیکٹ ٹھیک کی۔ میں اپنے آپ کو زینیا کے برابر نہیں سمجھتی، مگر اپنے شوہر کے مجھ پر جو حقوق ہیں وہ ضرور جانتی ہوں، پہچانتی ہوں۔ آپ سے میرے حقوق کا سوال میرا اللہ کرے گا، اسی کا یاد دلا رہی ہوں آپ کو۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ کیوں بلایا ہے مجھے، نائل نے رکھائی سے کہا تھا۔ آپ کو یہی بتانے کہ آج سے آپ کو روز پہلے میرے گھر پر حاضری دینی ہوگی، پھر آپ زینیا کے پاس جائیں گی، اوپل نے کہا تو نائل کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ غصہ آیا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ ایسا کریں گے۔ دیکھو، تمہاری ساری خواہشیں تو پوری کر دی میں نے، پھر آپ کیوں میری جان کے پیچھے پڑی ہو؟ نائل نے بے بسی سے کہا تھا۔ مگر میری تسکین نہیں ہوئی، مجھے وہ محبت چاہیے جو آپ زینیا پر نچھاور کرتے پھرتے ہیں، مجھے آپ کے چہرے پر وہ محبت کی چمک چاہیے جو آپ زینیا کو دیکھ کر
دیتے ہیں مگر مجھے دیکھ کر نہیں آتی۔ مجھے زینیا کی طرح اولاد چاہیے۔ مجھے ہر وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں چاہیے جو آپ زینیا کو دیتے ہیں مگر مجھے نہیں دیتے۔ میرا بھی حق ہے ان چیزوں پر۔ میں کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کر رہی۔ اوپل وہیں کھڑے اپنے ہاتھ باندھے نائل کی آنکھوں میں بول رہی تھی۔ وہ بے خوف اور جنونی تھی۔ تبھی وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی، جبکہ نائل قصوروار اور اس کے سامنے کمزور۔ تبھی وہ بس نظریں چراتا اسے کہتا، یہ ممکن نہیں اور تم خود بھی جانتی ہو۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں جو کروں گی وہ ضرور ممکن ہے۔ دیکھو تم کوئی بے وقوفی نہیں کرو گی۔ نائل نے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھے۔ ٹھیک ہے، تمہیں میں وقت دوں گا مگر میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ تم وہ مانو گی تو میں بھی تمہاری شرطیں مانوں گا، منظور ہے؟ نائل نے نرمی سے کہا تو اوپل نے سوچتے ہوئے کہا، بتائیں کیا ہیں شرطیں؟ تمہیں اس فلیٹ سے جانا ہوگا۔ میں تمہارا انتظام دوسری جگہ کر دیتا ہوں۔ آفس سے واپسی پر میں روز پہلے تمہارے یہاں آ کر چکر لگاؤں گا، پھر ادھر آؤں گا اور یہاں آنے کے بعد تم مجھے فون نہیں کرو گی، منظور ہے؟ نائل کی شرطیں بظاہر کوئی ایسی مشکل تو نہیں تھیں، تبھی وہ مان گئی۔ کم از کم ان شرطوں سے نائل اس کے کچھ قریب آئے گا، یہی سوچ کر اوپل خوش ہو گئی تھی۔ اوپل نے بریرہ سے بات کر کے فلیٹ سے الگ ہونے کا کہا تو وہ برا مان گئی، مگر اوپل نے اسے جیسے تیسے سمجھایا۔ ویسے بھی وہ آفس میں ساتھ ہوتی تھیں تو اوپل اور بریرہ کا روز ہی سامنا ہوتا تھا۔ تبھی تھوڑی ناراضگی کے بعد بریرہ نے اسے جانے دیا۔ وہ ان فلیٹس میں شفٹ ہو گئی تھی جس کا انتظام نائل نے کیا تھا۔ یہ ایسے فلیٹس تھے جہاں زیادہ رش نہ تھا اور اوپل کے آفس کے قریب بھی تھے۔ وہ اسی میں خوش تھی کہ نائل اسے اب تھوڑا ٹائم دے گا، مگر یہ بھی اس کی خوش فہمی ہی ثابت ہوئی۔ یہاں شفٹ ہونے کے بعد نائل کچھ دیر آتا، اوپل اپنی محبتیں نچھاور کرتی، اسے کھانا کھلاتی۔ وہ لاکھ منع کرتا مگر اوپل بھی اپنا جنون پورا کرتی تھی۔ بات بات پر اسے ہاتھ لگاتی، قریب آنے کی کوشش کرتی، مگر نائل غصے سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اوپل دھمکیوں سے اسے روک لیتی مگر نائل پھر بھی اس سے روکھا ہی رہتا۔ کچھ دیر بیٹھتا اور پھر بہانے سے چلا جاتا۔ سارا دن اوپل اکیلے گھر میں بور ہوتی رہتی۔ پہلے بریرہ سے تھوڑی بہت بات چیت کر کے اس کا ٹائم پاس ہو جاتا تھا، مگر اب تو وقت کاٹتے نہیں گزرتا تھا۔ جلد بازی میں اس نے ایک غلط فیصلہ کر لیا تھا، مگر اب وہ اس کی بات مان چکی تھی تو پیچھے ہٹنے کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بہت بڑے ہوٹل کا منظر تھا جس کے باہر روشنیوں کا دریا بہہ رہا تھا۔ سفید پھولوں سے پورے ہوٹل کو سجایا گیا تھا۔ معلوم ہو رہا تھا جیسے یہاں کسی کی شادی ہو رہی تھی جس میں بے تحاشا مال و دولت خرچ کیا گیا تھا۔ بڑے بڑے پتھر کے 2 گلدانوں میں سفید پھول رکھے تھے جس کے بیچ میں لال قالین بچھا ہوا تھا جو مین انٹرنس سے اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ اس پر دولہا دلہن کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ اسلام آباد کے بہت بڑے بڑے لوگوں اور عہدیداروں کی فیملیز اس شادی میں آئی ہوئی تھی۔ اس میں نائل اور زینیا آہل کو گود میں لیے ایک طرف بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ کیمرہ مین ان کی ویڈیو بناتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ زینیا آج بہت اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ لائم گرین کلر کے سوٹ میں عام دنوں سے تھوڑا زیادہ تیار ہوئی زینیا بہت پیاری لگ رہی تھی کہ نائل کی اس پر سے نظر ہی نہ ہٹ رہی تھی۔ ہفتے کا دن تھا، تبھی بہت سارے لوگوں کی شرکت اس شادی میں ہوئی تھی۔ یہ بہت بڑے انڈسٹریل کی شادی تھی جس سے نائل اور زینیا دونوں کے دوستی کے ٹرمز تھے، تبھی انہوں نے اس شادی میں شرکت کی تھی۔ بہت سارے لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ انہی میں شیر دل بھی تھا جو نفیس سے بلیک سوٹ کے اندر اسکائی بلیو شرٹ پہنے بہت جازب نظر آ رہا تھا۔ کتنی ہی لڑکیوں کی شیر دل پر نظر تھی مگر وہ اپنے دوستوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ شیر دل اس دلہن کا دوست تھا، تبھی سب اسے چھیڑ رہے تھے۔ ہائے شیر دل، مہا بھی دل توڑ کر چلی گئی تمہارا۔ یہ ہاشم تھا، اور نہیں تو کیا۔ پتہ نہیں مجھ میں کانٹے ہیں جو مجھ سے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، مگر فکر نہ کرو، جلدی یہ دھماکہ میں بھی کرنے والا ہوں۔ شیر دل نے جیسے ہی کہا، باقی تینوں لڑکوں نے ہو کہہ کر شیر دل کو داد دی۔ واہ واہ، یعنی ہم تیاری پوری رکھے نا تیرے حلال ہونے کی۔ عاطف نے ہنستے ہوئے اسفندیار کو تالی ماری۔
وہی تو میں بھی کہوں، یہ اتنا تیار ہونا، یہ بات بار بار مسکرانا، کوئی چکر تو ہے۔ اسفند یار نے شیرجو کو چھیڑا تھا۔ ابے چل، ایسا کچھ نہیں، بس سوچ رہا ہوں اب شادی کر لینی چاہیے، آئمہ کو بھابھی کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ شیردل نے کہا تو اس کی نظر زینیا پر گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ اس نے حسرت سے اسے دیکھا، مگر ساتھ بیٹھے نائل کو بھی دیکھا جو بہت محبت سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اسے جانے کیا بات کر رہا تھا کہ زینیا ہلکا ہلکا ہنس رہی تھی۔ کیسی دلکش ہنسی تھی، کیسی خوشحال زندگی تھی ان کی۔ شیردل نے دونوں کو رشک سے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھرتے اپنے دوستوں سے کہا، یار تم لوگ باتیں کرو، میں آتا ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں سے ہٹا تھا اور نائل اور زینیا کی طرف بڑھنے لگا۔ کوٹ کے سامنے کا ایک بٹن بند کرتے وہ ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر ان کی طرف آنے لگا۔ وہاں سے گزر کر آتے ہوئے سب شیردل کی شخصیت کو رشک سے دیکھ رہے تھے۔ ریڈ اور نیوی بلو کنٹراسٹ کی ٹائی اس کے سوٹ پر جچ رہی تھی۔ وہ یوں ہی اپنے کالے جوتوں کے ساتھ چلتا ہوا ان کی طرف آیا۔ السلام علیکم، اس نے پہلے نائل سے کہا، پھر زینیا سے، پھر آہل کو بھی گال سے پکڑ کر پیار کیا۔ وعلیکم السلام، نائل نے عام سے انداز میں سلام کا جواب دیا، جبکہ زینیا مسکرائی۔ بھئی دیکھیں، آج میں دوست ہوں آپ دونوں کا، تو مجھ پہ آپ دونوں کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہ اتنے کپل ڈانس کر رہے ہیں، آپ دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہیں، چلیں اٹھیں۔ وہ ان دونوں سے کہنے لگا، مگر زینیا جھجکنے لگی۔ ارے شیردل چھوڑو۔ کوئی نہیں، نہیں نہیں، نائل اٹھے نا۔ نہیں بھئی، شیردل نے نائل سے بالکل بے تکلفی سے کہا۔ نائل اٹھائیں انہیں بھی۔ شیردل نے نائل سے بالکل بے تکلفی سے کہا۔ وہ آج ان کا صرف دوست تھا، تبھی نام سے ان کو بلا رہا تھا۔ ہائے شیردل، تم اب تک کہاں تھے؟ میں تو کہہ کہہ کر تھک گیا، اب تو اٹھنا ہی پڑے گا اسے۔ نائل نے بھی اٹھتے ہوئے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور زینیا کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، ول یو ڈانس ود می؟ مگر زینیا تو یوں ہی بیٹھی رہی تو شیردل بدمزہ ہوتے اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر نائل کے ہاتھ پر رکھا۔ اوہ ہو، کون سے پہلی بار ڈانس کیا کہہ رہا ہے نائل جو اتنا شرما رہی ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ نائل کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ سب تو کر رہے ہیں، وہ دیکھو۔ نائل نے اپنا بازو اس کے سامنے کیا تو زینیا کو بازو پکڑنا پڑا۔ شیردل آہل کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ زینیا اور نائل ڈانس فلور کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ ایک بڑا ہوٹل تھا تو ڈانس فلور کا انتظام بھی رکھا گیا تھا۔ نہ جانے کتنے کپل ڈانس کر رہے تھے۔ سائڈ میں میوزیشین بیٹھے تھے جو ماحول کے حساب سے دھن بجا رہے تھے۔ ایک وائلن بجا رہا تھا تو ساتھ دوسرا پیانو کی دھن، ساتھ ایک طبلے والا بھی تھا، مگر ماحول کے حساب سے بس وائلن اور پیانو ہی بج رہا تھا۔ لائٹ میوزک نے ماحول اور زیادہ رومانٹک کر دیا تھا۔ زینیا فلور کی طرف آتے ہوئے سرگوشی میں نائل سے بولی، کیا آپ واقعی میرے ساتھ یہاں ڈانس کرنے والے ہیں؟ ہاں، نائل نے سنجیدگی سے کہا اور ڈانس فلور پر چڑھ گیا۔ اسے اپنے مد مقابل کیا، اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ دونوں اتنے قریب کھڑے ہوئے تھے کہ نائل کی گرم سانسیں زینیا کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ نائل کے بلیک ڈنر سوٹ سے اٹھتی مہک اسے اپنے حصار میں قید کر رہی تھی، مگر زینیا کو آس پاس کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی۔ بہت عجیب لگ رہا ہے، سب ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں، زینیا نے ہلکے سے کہا تو نائل نے سرسری سا ادھر ادھر نہ دیکھا، بس زینیا کو ہی دیکھتے ہوئے کہا، کچھ نہ کہو، کچھ پل کے لیے بس مجھے دیکھو اور اپنے آپ کو میرے اوپر چھوڑ دو۔ نائل کے کہتے ہی زینیا نے اس کی مقناطیسی آنکھوں میں دیکھا۔ زینیا نے نائل کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ نائل کے ہاتھ میں رکھا۔ نائل کا دوسرا ہاتھ زینیا کی پیٹھ پر تھا۔ وہ ڈانس کے لیے تیار تھے تو وہ ڈانس کرتے ایک طرف جانے لگے۔ سوچو، اسلام آباد میں ایسا کوئی ہوٹل ہی نہیں جہاں کوئی شادی ہو۔ نائل زینیا کو اپنے اشاروں پر آگے لے جا رہا تھا۔ ایک ساتھ قدم اٹھاتے وہ ایک جگہ دونوں ساتھ رک گئے۔ سوچو کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ رکتے ہی ساتھ ہی نائل نے زینیا کو ایک چکر گھما کر دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پھر محبت سے اس کے کان کے پاس آ کر نائل نے کہا، سوچو تم کسی بچے کی ماں بھی نہیں۔ نائل نے ہاتھ سے زینیا کے بالوں میں لگا کیچر کھولا تھا، جس سے اس کے جوڑے میں بندھے بال کھل گئے تھے۔
نائل نے اس کیچر کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اور آپ بھی کسی کے باپ نہیں؟ زینیا نے اپنا سر جھٹک کر بقایا بالوں کو کھولتے کہا۔ میوزک 2 پل رکا تھا، خاموشی پھیل گئی تھی۔ اور سوچو، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، بس تم ہو اور میں ہوں۔ نائل نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو زینیا، جو اسے دیکھ رہی تھی، ڈانس کرنے کے لیے اس نے الٹے قدم اٹھائے۔ 1 2 3 4، مگر نظریں ایک دوسرے میں گم۔ پھر یوں ہی نائل نے الٹے قدم لیے تو زینیا آگے بڑھنے لگی۔ پھر نائل رکا تھا، مگر ڈانس کے طور پر زینیا کے پیر ہل رہے تھے، ایک طرف پھر دوسری طرف۔ اسی وقت نائل سیدھا پیر اٹھا کر ایک سمت ایک ادا سے گیا تو زینیا بھی ایک ادا سے اس کے چاروں طرف گھومی تھی۔ ہیل کی سینڈل پر زینیا ایک ماہر ڈانسر کی طرح نائل کے قدم بقدم ڈانس کر رہی تھی۔ وائلن کی سریلی دھن کا ایسا حصار ان دونوں کے بیچ بندھا تھا کہ وہ بس خود میں کھوئے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نائل کی بے باک نظروں کی تپش سے زینیا نے مسکرا کر اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ اب نائل نے اسے ایک ہاتھ سے گھمایا تھا، ایک چکر پھر دوسرا چکر، پھر مہارت سے زینیا کا ہاتھ پکڑ کر نائل نے اس کو ایک طرف جھکایا تھا، پھر اسی طرح اسے ایک ٹانگ پر جھکا تو زینیا نے اپنا سارا بوجھ نائل پر دیا۔ پھر وہ دونوں اٹھے اور اسی طرح زینیا نے اپنے پیر ڈانس کی طرح چلائے۔ اس سب سے نائل نے زینیا کا ہاتھ نہ چھوڑا تھا، اس کے ہاتھ کی انگوٹھی کو اس نے ایک بار چوما بھی تھا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈوبے گول گول گھوم رہے تھے، آہستہ، ہلکے سے، جیسے وائلن اور ہلکے پیانو کی دھن پر۔ اب وہ دونوں رک گئے تھے، ماحول ساکت ہو چکا تھا۔ پھر اسی طرح دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، مگر زینیا کا ایک ہاتھ نائل نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں ڈانس فلور سے اترے تو وہ سب ان کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ بے شک انہوں نے سب کو ڈانس میں مات دے دی تھی، سب لوگ ان کو محبت سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ دونوں ایک دوسرے میں ہی گم تھے۔ مصروف سی زندگی میں چند گھڑیاں محبت کی ان کو نصیب ہوئی تھی، جس میں بس ایک نائل تھا اور بس ایک زینیا تھی۔ نائل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو زینیا کے چہرے پر بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنا اچھا ڈانس کرتی ہو، نائل نے جیب میں پڑا کیچر نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ اتنے سالوں سے تو آپ کے اشارے پر ناچ رہی ہوں، ناچنا آ گیا ہے شاید۔ زینیا نے اپنے بالوں کو پکڑ کر جوڑا بنایا اور پھر کیچر لگا کر بالوں کو بند کیا۔ پھر دوپٹہ سیٹ کرتی زینیا اور اپنا کوٹ ٹھیک کرتا نائل اسی ٹیبل کی طرف آنے لگے جہاں شیر دل اور آہل بیٹھے ان کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے۔ واہ بھئی، شادی کا مزہ دوبالا کر دیا آپ دونوں کے سالسا رقص نے، شیر دل نائل کے کاندھے پر تھپکی دیتے بولا۔ ہاں، زینیا کو تو پتہ نہیں، مگر مجھے امید نہیں تھی زینیا کو مجھے نچانا اتنا اچھے سے آتا ہے۔ نائل کی شرارتی بھرے انداز پر زینیا کو اپنے شوہر پر بے حد پیار آیا۔ وہ بہت کم بات کرتا تھا، بہت کم ایسے مذاق کرتا تھا، تبھی وہ ہنس کر اس کے سارے جھوٹے الزام سہ جاتی تھی۔ تبھی شیر دل سے بولی، اب تم اپنا ڈانس کب دکھا رہے ہو؟ شریر سے انداز میں شیر دل نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہائے، ہم تو کب سے پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، مگر کوئی آتا ہی نہیں، سارے اس پیارے سے چہرے کو ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں۔ شادی اس رقص کا نام ہے جس میں 2 لوگوں کو ساتھ ناچنا پڑتا ہے۔ بے چارہ شیر دل، نائل نے بھی خوارے شیر دل کو چھیڑا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں، لوگ بغیر شادی کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ دل میں انہیں بھی شادی کا شوق ہوتا ہے، مگر جہاں تک ڈانس کی بات ہے تو… شیر دل نے رازداری سے ادھر ادھر دیکھ کر ان دونوں کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ سنا ہے دولہے میاں نے ترکی سے بیلے ڈانسر کو بلوایا ہے اور میں اس کے ساتھ ڈانس کرنے کا سوچ رہا ہوں، شیر دل نے آنکھ دبا کر کہا تو نائل ہنسا جبکہ زینیا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تو اب یہ بھی ہوگا آج کل کی شادیوں میں؟ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھیں گے۔ ابھی شیر دل نے شرارت سے کہا ہی تھا کہ وائلن اور پیانو کی مدر آواز پس پش چلی گئی اور ترکش طبلے کی دھن ہر سو پھیل گئی۔ آ گئی وہ گھڑی۔ شیر دل جم کے کرسی پر بیٹھ گیا۔ نائل بھی جان بوجھ کر زینیا کو چڑھانے کے لیے شیر دل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ زینیا کو بھی ہنسنا پڑا۔ ترکش میوزک ماحول میں پھیل گیا، ایک طرف سے ایک مرمری سا وجود
سر تا پیر ڈھکے لباس میں آتا دکھائی دیا، بس آنکھیں ہی دکھتی تھیں اور چہرے پر نقاب کر رکھا تھا۔ آس پاس بیٹھے سب لوگ ہو ہو کرنے لگے۔ وہ لڑکی ایک ادا سے اسٹیج پر چڑھی اور کہیں پیچھے کوئی ترکش گلوکار کا کوئی اپنا گانا چلا تھا۔ طبلے کی تھاپ پر اس لڑکی نے کان سے سرا نکال کر اپنا نقاب اتارا تھا اور آدھے لوگ تو اس کی ادا پر ہی فدا ہو گئے تھے۔ نقاب اتار کر ایک جگہ پھینکا، پھر ترکی لال ٹوپی پہنے طبلے والے نے طبلے کی تھاپ بجائی، جس پر وہ لڑکی مہارت سے اپنی کمر ہلا کر بیلی ڈانس کرنے لگی۔ کمر کے گرد بندھا سنہری سکوں کا زاربند اس کے کمر کے ہلانے سے ایک مخصوص آواز پیدا کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے کھلے بلانڈ بال پورے جسم کی حرکت سے ادھر ادھر ہل رہے تھے۔ لال کپڑے پر جگہ جگہ گولڈن کام پڑا ہوا تھا، جس میں الگ الگ گھنگرو جڑے تھے۔ اس بیلی ڈانسر کے ڈانس کرنے سے ماحول اور زیادہ سحر زدہ ہو گیا تھا۔ سب مردوں کے تو منہ کھل ہی گئے تھے۔ شیر دل اور نائل بھی اس ڈانسر کو دیکھ کر آس پاس سے گم ہی ہو گئے تھے۔ وہ جس طرح جسم کا ایک ایک عضو ہلا رہی تھی، وہ قابل دید تھا۔ پرفارمنس ختم ہوتے ہی سب نے تالیاں بجائیں۔ شیر دل نے تو زور و شور سے تالیاں بجائیں، نائل نے بھی داد دیتے تالیاں بجائیں، جبکہ ان دونوں کو تالیاں بجاتے دیکھ زینیا نے افسوس سے سر ہی ہلایا۔ مردوں کو بڑا مزہ آتا ہے عورتوں کی ناچ دیکھنے کا۔ اب دولہے نے اتنے پیسے ضائع کر کے اس کو بلوایا ہے، نہ دیکھتے تو کتنی بے قدری ہوتی بیچاری کی، نائل نے شرارت سے کہا۔ ہاں بڑی بے قدری ہوتی واقعی، زینیا بس سر ہلا کر رہ گئی۔ شادی سے واپسی پر وہ یوں ہی خالی روڈ پر گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ وہ اندر سے بہت خالی تھا، بہت خالی۔ آج زینیا اور نائل کو اتنا خوش اور مطمئن دیکھ کر شیر دل بہت خالی محسوس کر رہا تھا۔ سب لوگ کس طرح انہیں رشک اور شوق سے دیکھ رہے تھے، کتنی مکمل تھی ان کی زندگی۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ ایک جگہ رک گیا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اپنی پینٹ کی جیب میں دونوں ہاتھ ڈال کر وہ روڈ کے کنارے پر چلتا رہا۔ یہاں سے روشنیوں میں ڈوبا اسلام آباد کا منظر بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا، مگر وہ تو ان مناظر میں گم تھا جو وہ کچھ گھنٹے پہلے دیکھ رہا تھا۔ زینیا اور نائل کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے تحاشا محبت، بے لوث پیار۔ وہ سب سوچ کر اس نے نہ جانے کیوں جیب سے فون نکالا اور کسی کو کال ملائی۔ کچھ لمحوں میں فون اٹھایا گیا تو شیر دل نے کہا، جاگ رہی ہو؟ ہاں، اور تم؟ ہاں، میں آج خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے لگا مجھے تم سے بات کرنی چاہیے۔ شیر دل کی آواز میں بہت غم تھا، جس کو اوپل نے محسوس کیا تھا۔ تبھی وہ جو پہلے ہی شیر دل کو کھری کھری سنانے کے موڈ میں تھی، دکھ سے بولی، دیکھو شیر خان، کسی لڑکی کو اس وقت کال کرنا پھر ایسی بات کرنا مناسب نہیں، مگر مجھے لگتا ہے تمہیں واقعی کسی کی ضرورت ہے۔ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اوپل نے اس سے نرمی سے پوچھا۔ تمہیں پتا ہے ایک لڑکا تھا، موٹو، موٹا سا، جس کے دانت بھی ٹیڑھے میڑھے تھے، گھنگرالے بالوں والا، گڈھے پڑی بھدی چہرے کی جلد والا۔ اس نے ایک پری جیسی لڑکی سے محبت کی۔ اس کے لیے اس موٹو نے بہت کچھ کیا، مگر جب اظہار محبت کا وقت آیا، اس پری کو ایک دوسرا شہزادہ لے اڑا اور وہ موٹو بس دیکھتا رہ گیا۔ موٹو صبر کر گیا، مگر اب اتنے دنوں بعد اس موٹو نے اس پری کو دیکھا، اسی شہزادے کے ساتھ، بہت خوش اور مطمئن۔ شاید وقت سے پہلے وہ موٹو اس پری کو لے جاتا تو اتنا خوش نہ رکھ پاتا جتنا اس شہزادے نے اس پری کو رکھا ہوا تھا۔ تو مجھے اس موٹو کی کیفیت کا سوچ سوچ کر دکھ ہو رہا ہے۔ شیر دل نے پھر فون کاٹ دیا اور یوں ہی ٹھنڈ میں کچھ دیر کھڑا رہا۔ دکھ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ سکھ کے بیس میں آتا ہے۔ آخری جملہ شیر دل نے یہی سوچا تھا۔ صبح ہر طرف اس کی شادی کا چرچا تھا، نیوز پر، اخباروں میں، میگزین میں، جس میں اس شادی کی کچھ خاص جھلکیاں دکھائی جا رہی تھیں، اور اس کا ہاٹ ٹاپک ایس ایس پی نائل زیدی اور اے سی زینیا نائل کا کپل تھا، جس کی جوڑی کو سب سراہ رہے تھے۔ ان کی جوڑی یوں بھی ہمیشہ خبروں کی زینت بنتی تھی، مگر اس شادی پہ ان کا کپل ڈانس وائرل ہوا تھا کہ بس ہر جگہ ان کی تعریفیں ہو رہی تھیں، اور وہ اوپل جو ابھی اٹھی تھی، ٹی وی پر اتنا سارا ہنگامہ دیکھ کر اس کو تو آگ ہی لگ گئی۔ وہ پہلا کام ہی اس نے نائل کو فون کیا
مگر نائل کام سے لاہور گیا ہوا تھا تو وہ خاموش ہو گئی اور لاہور سے واپسی پر ادھر آنے کی ضد کی۔ نائل مان گیا اور وہ فون رکھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر کچن میں آئی تو ناشتے کے لیے وہ فریج کی طرف آئی، مگر اس کے فریج میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ منہ بنا کر اپنا دوپٹہ گلے میں ڈال کر باہر نکل رہی تھی۔ اس کا پلان گھر کا سودا صرف لینے کا تھا۔ تبھی وہ گھر کو تالا لگا کر مڑی تو اپنے پڑوسی کے گیٹ پر شیر دل کو کھڑا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ شیر خان تم؟ شیر دل بھی فلیٹ کو تالا لگاتے مڑا اور اوپل کو حیرانی سے دیکھ کر بولا، مس پل آپ؟ ہاں یہ میرا گھر ہے، مگر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اوپل نے پوچھا تھا۔ ہاں میں کچھ دنوں کے لیے یہاں شفٹ ہو رہا ہوں، کیونکہ میرے فلیٹ پر تھوڑا رینوویٹ کا کام ہو رہا ہے، تو آپ کے ساتھ کچھ وقت یہاں کچھ شغل میلہ لگا رہے گا۔ شیر دل کی بات سمجھ کر اوپل نے منہ بگاڑا، یعنی میری خیر نہیں؟ اوف! اوپل کہہ کر سیڑھیوں سے اترنے لگی تو شیر دل بھی اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ ارے مس پل سنیں تو! کیا ہوا؟ وہ رکھائی سے رکی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ تم سے مطلب؟ ارے آپ تو خفا ہو رہی ہیں، میں آج شفٹ نہیں ہو رہا، وہ تو آپ کو جتنا انجوائے کرنا ہے کر لیں، کل میں آؤں گا، پھر میری نظر رہے گی آپ پر۔ شیر دل کے شرارتی انداز پر وہ جل کر نیچے اتری۔ شیر دل بھی پیچھے پیچھے خاموشی سے آنے لگا۔ فلیٹ سے نکل کر اب وہ دونوں لنک روڈ پر چل رہے تھے۔ اوپل نے رک کر شیر دل کو گھورا۔ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ ارے میری پڑوسن ہیں آپ، پڑوسی کے حقوق ہوتے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو قیامت میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں آپ کا خیال کیوں نہیں رکھ سکا، پھر کیا کہوں گا انہیں؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو شیر دل؟ مجھے بہت زہر لگتا ہے تمہارا بولنا، یہ فضول کا ہانکنا، اتنا ہی خوف خدا ہے نا تو خاموش رہا کرو، اوپل نے کہا اور پھر آگے بڑھ گئی۔ تو پھر شیر دل سارے راستے خاموش رہا۔ فلیٹ سے پیدل 10 منٹ پر یہ مارکیٹ تھی جہاں سے وہ روزمرہ کا ہلکا پھلکا سامان لے رہی تھی۔ شیر دل خاموشی سے بس اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ واپسی پر اس نے اوپل سے شاپرز لیے تو اوپل نے کہا، تم تو خاصے سلجھے ہوئے ہو، پھر یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اوپل نے شیر دل سے کہا تو شیر دل نے اسی انداز میں کہا، سارا دن ایسے ہی تو ہوتا ہوں، بندہ بور ہو جاتا ہے ایک ہی طرح رہ کر، تبھی میں ایسی شرارتیں کرتا ہوں۔ چلو اچھی بات ہے یہ، مگر میرے ساتھ یہ رویہ نہ رکھا کرو۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے پسند نہیں، یہ میری زندگی ہے اور اس پر تم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے شیر خان۔ ایسی بات ہے تو تم کیوں اپنی میرے دل پر چلا رہی ہو؟ میرے دل پر بھی سوائے میرے اور کسی کا راج نہیں، تو میں تو وہی کروں گا نا جو مجھے سمجھ آئے گا، شیر دل نے سنجیدگی سے کہا تو اوپل نے منہ بنایا، یعنی ایسے ہی رہو گے؟ اوپل نے افسوس سے کہا، بالکل۔ ویسے تم نے ویڈیو دیکھی میڈم زینیا اور نائل سر کی؟ شیر دل کو اچانک یاد آیا تو اوپل سے کہا، ہاں دیکھی۔ اوپل نے یوں ہی عام سے انداز میں کہا، مگر شیر دل کو تو اوپل مل گئی پرانی باتیں یاد کرنے کے لیے۔ ایک بات بتاؤں؟